ناول پاکیشیا کلب مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 12۔ اور اس بار اس نے بغیر کچھ بولے اس کا دوسرا بازو بھی کندھے سے اکاڑ دیا اور اس بار کرنل چوہان کی گردن ڈھلک گئی، لیکن ڈائجان وحشی درندے کا روپ دھار چکا تھا۔ اس نے پوری قوت سے کرنل چوہان کے ڈھلکتے ہوئے چہرے پر خوفناک مکوں کی بارش کر دی اور کرنل چوہان 2-4 مکے کھا کر ہوش میں آ گیا۔ بتاؤ کدھر ہے دروازہ، بتاؤ۔ ڈائجان نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر شہرک پر انگوٹھے کا دباؤ ڈالتے ہوئے غرا کر کہا۔ کرنل چوہان اس وقت مکمل طور پر بیکار ہو چکا تھا۔ اس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں مکمل طور پر بیکار ہو چکی تھی، ایک جبڑا ٹوٹ گیا تھا اور چہرہ خوفناک تکلیف کی وجہ سے بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ نہیں، میں چوہان ہوں اور چوہان کبھی غداری نہیں کرتا۔ اس حالت میں بھی کرنل چوہان نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، تمہاری رگ رگ توڑ ڈالوں گا، بتاؤ۔ ڈائجان نے بری طرح بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، مار ڈالو، اب ویسے بھی میں زندہ رہ کر کیا کروں گا، لیکن میں ملک سے قوم سے غداری نہیں کر سکتا۔ کرنل چوہان نے رک کر اور اکھڑے ہوئے سانسوں میں فکرہ مکمل کیا، لیکن اس نے اپنی جان دینا گوارا کر لی مگر غداری سے انکار کر دیا۔ تمہاری یہ جرت؟ ڈائجان اس کے اس صاف جواب پر پاگل سا ہو گیا۔ پھر اس نے دوسرا ہاتھ بھی اس کی گردن پر رکھا اور وحشیانہ انداز میں اس کی گردن دباتا چلا گیا اور چند لمحے بعد کرنل چوہان کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ اوہ، یہ تو مر گیا۔ اوہ، کیا پاکیشیائی اس قدر محب وطن بھی ہو سکتے ہیں؟ مگر وہ آصف شیرازی بھی تو پاکیشیائی تھا۔ ڈائجان کو جیسے ہوش آ گیا، وہ بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹا۔ شاید اس کے ذہن میں اسسٹنٹ ریکارڈ کیپر آصف شیرازی کی غداری موجود تھی، اس لیے اس نے یہی سمجھا تھا کہ پاکیشیا کا ہر شخص غداری کر سکتا ہے، دولت کے لیے بک سکتا ہے۔ مگر کرنل چوہان آصف شیرازی سے مختلف ثابت ہوا تھا۔ آصف شیرازی نے جو فائل دی تھی وہ ایئر بیس کے اندرونی تفصیلات پر مبنی تھی، لیکن اس کا راستہ اصل فائل میں درج نہ تھا، صرف اتنا درج تھا کہ راستہ انچارج کی اپنی سوادیدہ پر مبنی ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کرنل چوہان سے راستہ پوچھ رہا تھا۔ اب تو بڑا مسئلہ بن گیا، اب راستہ کون بتائے گا؟ ڈائجان نے مڑتے ہوئے کہا، لیکن مڑتے ہی اس کی نظر میں اس پر کھلی ہوئی فائل پر پڑی تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت تیز چمک پیدا ہو گئی کیونکہ فائل اس عمارت اور ایئر بیس کے متعلق تھی۔ ڈائجان نے جلدی سے فائل اٹھائی، پھر اس نے اس پر نظریں دوڑانی شروع کر دی۔ فائل خاصی ضخیم تھی، اس لیے انتہائی تیزی کے باوجود اسے فائل کو مکمل طور پر دیکھنے میں کچھ وقت لگ گیا۔ اس نے فائل ختم کر کے ایک طویل سانس لیا۔ اس کا سارا مسئلہ اس فائل نے بڑے احسن طریقے سے حل کر دیا تھا۔ اس میں نہ صرف راستے کے متعلق پوری تفصیل موجود تھی، بلکہ اس میں ایئر بیس میں موجود T2 طیارے کے متعلق بھی ایسی تفصیلات تھی جو آصف شیرازی سے ملنے والی فائل میں نہ تھی۔ اس فائل کی مدد سے وہ زیادہ لمبے چکر میں پڑنے کی بجائے انتہائی آسانی سے براہ راست T2 طیارے تک پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے فائل اٹھا کر میز کے نیچے کھسکا دی اور پھر تیزی سے کرسی کے پیچھے دیوار میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کے پٹ کھولنے کے بعد اس نے اس کے اندر موجود فائلوں کو تیزی سے گھسیٹ کر نیچے پھینکا، پھر اندر کی طرف موجود ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے الماری کا اندرونی حصہ ایک سائڈ پر ہٹ گیا اور اب الماری میں خلا سا بن گیا جس کی دوسری طرف سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ ڈائجان اس خلا کو کراس کر کے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے ایک کمرے میں پہنچا تو سامنے ایک فولادی دروازہ موجود تھا جس میں ذرا برابر بھی کوئی رخنہ نظر نہ آ رہا تھا، اور دروازے کے اوپر سفید رنگ کی آڑی ترچھی لہریں مسلسل جگنوں کی طرح چمک کر ختم ہو جاتی اور پھر چمکنے لگی۔ ڈائجان نے جیب سے سگریٹ کیس سے اتنا ڈبہ نکالا، یہ ہر قسم کی سائنس ریز کا حیرت انگیز توڑ تھا، اسے ES کہا جاتا تھا۔ ڈائجان نے ڈبے کا رخ دروازے کی طرف کیا اور اس کی سائڈ میں موجود بٹن کو پریس کر دیا۔ ڈبے میں سے کوئی شعاع وغیرہ نہ نکلی، لیکن دروازے پر جتنی سفید لہریں یکلخت ختم ہو گئی اور اس پر جلنے والا بلب بھی بجھ گیا۔ ڈائجان نے مسکراتے ہوئے ڈبہ واپس جیب میں ڈالا، پھر جیب سے بغش پسٹل نکال کر اس نے اس کا رخ دروازے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ سرخ رنگ کی باریک سی شعاع پستول کی چپٹی نالی سے نکل کر دروازے سے ٹکرائی اور دوسرے لمحے وہاں دھوئیں کا بگولا سا اٹھا، اور چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو وہاں دروازے کا نام و نشان تک موجود نہ تھا، البتہ اندر ایک طویل سرنگ تھی جو بتدریج نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ ایک ہاتھ میں بغش پسٹل تھا اور دوسرے ہاتھ سے جیب سے ES ڈبہ نکالا اور اس کا رخ اس سرنگ کی طرف کر کے اس کا بٹن پش کر دیا، پھر دوڑتا ہوا اس میں داخل ہو گیا۔ ES ڈبے کی کارکردگی کی رینج چونکہ صرف یہاں تک تھی، اس لیے وہ اندازے سے 100 گز تک دوڑنے کے بعد ایک بار پھر بٹن دبا دیا۔
سرنگ نیچے بہتی جا رہی تھی اور پھر کافی دور جانے کے بعد اس کے سامنے ایک بار پھر پہلے جیسا فولادی دروازہ آ گیا۔ اس پر ہی ایسی ہی آڑی ترچھی سفید رنگ کی لکیریں دوڑ رہی تھی اور اوپر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ دائی جان نے پہلے والا عمل یہاں بھی دہرایا۔ دروازہ غائب ہو گیا۔ اس خلا کو پار کر کے جب وہ دوسری طرف پہنچا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ یہ ایک وسیع و عریض ہینگر تھا۔ اس کے اندر ایک بالکل نئی انوکھی ساخت کا طیارہ کھڑا تھا اور یہ T-2 طیارہ تھا۔ طیارے کے سامنے ہینگر کا وسیع و عریض فولادی دروازہ تھا، لیکن ہینگر کے اندر کوئی فرد موجود نہ تھا۔ یہ خفیہ راستہ کرنل چوہان کی مدد سے اسے ملا تھا، ورنہ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے ایئر بیس کے ہر فرد کو ختم کرنا پڑتا اور نہ جانے کس قدر کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا۔ لیکن اس کی خوش قسمتی واقعی عروج پر تھی کہ وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر براہ راست طیارے تک پہنچ گیا تھا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے بڑھا اور اس نے اچھل کر طیارے کے کاکپٹ کا دروازہ کھولنے سے اس کے مخصوص ہینڈلوں کو جیسے ہی پکڑا، اس کے جسم کو ایک بار شاک لگا اور وہ کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا 10 گز دور پختہ دیوار پر جا لگا۔ اس خاصی چوٹ لگی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے تیزی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر اس کا ذہن جیسے اڑ سا گیا ہو، کیونکہ باوجود کوشش کے وہ اپنے جسم کو معمولی سی حرکت بھی نہ دے سکا۔ اس خوفناک شوق نے اسے مکمل طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ اس کی یہ کیفیت اس کی یقینی موت کی واضح دلیل تھی۔ ظاہر ہے جیسے کوئی آدمی ہینگر میں آیا وہ بے بس طرح کی ایک چوہے کی طرح پکڑ لیا جائے گا، اور پھر سوائے موت کے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اب صرف اس کا ذہن چل رہا تھا اور وہ اس حالت میں بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ ٹاپ سپر ایجنٹ ہونے کے باوجود اسے یہ حماقت کیوں ہو گئی کہ اس نے طیارے کے گرد حفاظتی نظام کو چیک کیے بغیر اسے ہاتھ لگا دیا تھا۔ لیکن ظاہر ہے حماقت ہو چکی تھی، اور اس جیسے ٹاپ سپر ایجنٹ کی طرف سے ایسی حماقت یہی ظاہر کرتی تھی کہ اب قسمت واقعی اس سے روٹ چکی تھی۔ سرنگ کی طرف سے آنے والا خلا اس کی نظروں کے سامنے تھا، اور T-2 طیارہ بھی، جس کی خاطر وہ یہاں تک آیا تھا، لیکن تقدیر کی ستم ظریفی تھی کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ کر اس طرح بے بس اور لاچار ہو گیا تھا کہ ایسی بے چارگی اور لاچاری کا اس نے کبھی تصور تک نہ کیا تھا۔ اس کے ذہن میں اپنے گزشتہ کارناموں کی فلم سی چل رہی تھی۔ یہ مشن تو ان کارناموں کے مقابل کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا، لیکن یہ آسان مشن ہی اس کے لیے موت کا پھندا ثابت ہوا تھا۔ اور پھر وہ یکلا سرنگ کی طرف سے آنے والی آوازیں سن کر چونک پڑا۔ یہ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں تھی۔ دائی جان کی نظریں سرنگ کی طرف موجود خلا پر جمی ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ آوازیں انسانی قدموں کی نہیں بلکہ موت کی چاپ ہے، یقینی موت کی چاپ جو لمحہ بلمحہ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ قدموں کی آوازیں نزدیک آتی گئی، اور پھر جیسے ہی ایک انسانی جسم اس خلا میں نمودار ہوا، دائی جان کا حرکت کرتا ہوا ذہن بھی اس کے جسم کی طرح ساکت ہو گیا۔ سامنے موجود ٹرانسمیٹر سے اچانک مخصوص آواز نکلی اور کرسی پر موجود انتھونی بری طرح چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو فرام TIG ہیڈ کوارٹر کالنگ۔ ایک دھیمی سی آواز سنائی دی۔ یس چیف، میں انتھونی بول رہا ہوں، انتھونی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ انتھونی، ہیڈ کوارٹر نے فیصلہ کیا ہے کہ تم طیارے کی بجائے اس کی ٹیکنالوجی کی مخصوص فائل حاصل کرو گے۔ چیف، اور انتھونی کا چہرہ شدید حیرت سے بگڑتا گیا۔ بس طیارے کے اغوا کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، انتھونی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا تم ہیڈ کوارٹر کے فیصلے کو قبول نہیں کر رہی؟ یا تمہارے خیال کے مطابق ہیڈ کوارٹر میں موجود ماہرین احمق ہیں؟ دوسری طرف سے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا گیا۔ سوری باس، میرا یہ مطلب ہرگز نہ تھا۔ میں نے تو ویسے اس لیے کہا تھا کہ میں نے ان تیاریوں پر بے پناہ محنت کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میں طیارے کو ہر قیمت پر اغوا کر سکتا ہوں۔ صرف اس کے اغوا کے بعد کہیں اتارنا مسئلہ تھا، اور اس لیے میں نے آپ سے مزید ہدایات طلب کی تھی۔ انتھونی نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تم نے اپنی تیاریوں کی تفصیلات بتائی تھی، اور تمہارا منصوبہ واقعی فول پروف ہے، لیکن ہیڈ کوارٹر کی معلومات کے اور بھی ذرائع موجود ہیں، اور ان ذرائع سے جو معلومات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق اس طیارے میں ایسا سسٹم موجود ہے کہ اسے جیسے ہی پاک ایشیا کی حدود سے باہر نکالا گیا طیارہ فوری طور پر تباہ ہو جائے گا۔ ایسا اس خدشے کے پیش نظر کیا گیا کہ طیارہ اغوا ہو کر کسی اور سپر پاور کے پاس نہ پہنچ جائے، اور یہ سسٹم شوگران نے تیار کر کے بھیجا ہے، اور اس سے حکومت پاک ایشیا لا علم ہے، اس لیے اس طیارے کو اغوا کرنا قطعاً بے سود ہے۔ اور یہ معلومات بھی ہیڈ کوارٹر کے پاس موجود ہیں کہ ٹیکنالوجی کی یہ فائل، جسے T-2 فائل کہتے ہیں، سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں رکھی گئی ہے، اور اس کی حفاظت سیکرٹ سروس کے ذمہ ہے۔
तकैशिया सीक्रेट सर्विस इत्मीनान खौफनाक कारकर्दगी की हामिल है और ख़ास तौर पर सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाला एक नौजवान अली इमरान, लेकिन अली इमरान को डॉक्टर आर्नल्ड ने मखसूस जहर देकर ख़त्म कर दिया है, इसलिए उसकी तरफ से हर किस्म का खतरा ख़त्म हो चुका है। जहाँ तक सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर का ताल्लुक है, उसके मुतालिक जो तफसीलात मालूम है वो इतनी है कि वो किला नुमा इमारत है जिसके अंदर इंतहाई जदीद तरीन साइंसी हिफाजती निज़ाम नस्ब है। तुम ऐसा करो कि फ़ौरन अपने साथी समेत इस हेडक्वार्टर पर रेड करो। SPR-61 मशीन साथ ले जाना, उससे वहाँ के साइंसी निज़ाम से निपटने में खासी मदद मिलेगी और फाइल हासिल करके उसे फ़ौरन वहाँ ही सफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी को पहुँचा देना। उसी हिदायत दे दी जाएंगी। चीफ ने तेज लहजे में कहा, ठीक है बॉस, लेकिन ये इमारत है कहाँ? एंथोनी ने कहा और चीफ ने इसे इमारत का मुकम्मल पता बताकर राब्ता ख़त्म कर दिया। एंथोनी एक तवील सांस लेता हुआ खड़ा हुआ और फिर तेज तेज कदम उठाता इस छोटे से कमरे से निकलकर एक और बड़े कमरे में आ गया। ये कमरा दफ्तर के ऐसे अंदाज में सजा हुआ था। उसने मेज पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस बॉस, फ्रैंक बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से जवाब मिला। फ्रैंक, क्या मिशन के लिए सब तैयार हैं? एंथोनी ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, ग्रुप तैयार है, आपके अहकामात के मुंतजिर हैं, फ्रैंक ने जवाब दिया। ग्रुप इंचार्ज को मेरा दफ्तर भेज दो, एंथोनी ने कहा और रिसीवर रखकर वो मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद सामने वाला दरवाजा खुला और एक चौड़े जिस्म वाला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर स्याह रंग का चुस्त लिबास था। ओह, तो स्पेशल ग्रुप का इंचार्ज तुम्हें बनाया गया डिक्सन? एंथोनी ने चौंक कर कहा। यस बॉस, आने वाले नौजवान ने मदबाना लहजे में कहा। ठीक है, फ्रैंक ने वाकई अच्छा इंतखाब किया, बैठो, एंथोनी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और डिक्सन खामोशी से मेज की दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। कितने आदमी शामिल हैं ग्रुप में? एंथोनी ने पूछा। 10, डिक्सन ने मुख्तसर जवाब देते हुए कहा। फ्रैंक ने तुम्हें मिशन के बारे में ब्रीफ कर दिया है? एंथोनी ने कहा। यस बॉस, तमाम तफसीलात का हमें इल्म है और हम मिशन के लिए हर लिहाज से तैयार हैं। इस बार डिक्सन के लहजे में हैरत थी। उसे शायद हैरत इस बात पर हो रही थी कि एंथोनी ने ये इंटरव्यू लेना क्यों शुरू कर दिया है। तुम्हारी हैरत बजा है डिक्सन, लेकिन मैं इस वक्त तुमसे ज़्यादा हैरान हुआ था जब हेडक्वार्टर ने ये मिशन मनसूख किए जाने की खबर सुनाई, एंथोनी ने कहा। और डिक्सन मिशन की मनसूखी की खबर सुनकर पूरी तरह उछल पड़ा। ओह सर, मगर क्यों? डिक्सन ने हैरत भरे लहजे में कहा। वजह तुम्हें नहीं बताई जा सकती, अलबत्ता उन्होंने नया मिशन हमें सौंप दिया और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हें मिशन के बारे में तफसीलात बता दूं। ये मिशन शायद पहले वाले मिशन से भी ज़्यादा आम है, एंथोनी ने कहा। और डिक्सन एक बार फिर चौंक पड़ा। यस बॉस, हुक्म फरमाइए, डिक्सन ने जवाब दिया और एंथोनी ने उसे सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर का पता और बाकी तफसीलात बताकर वहाँ से फाइल लाने के बारे में ब्रीफ करना शुरू कर दिया। ठीक है बॉस, बेफिक्र रहें, ये काम मुकम्मल हो जाएगा, डिक्सन ने बड़े मुतमईन से लहजे में जवाब देते हुए कहा। मुझे तुम्हारी सलाहियतों का इल्म है डिक्सन, लेकिन तुम शायद इसे आसान क्वेश्चन समझ रहे हो, हालांकि मेरे ख्याल में ये इंतहाई सख्त और कठिन मिशन है, एंथोनी ने जवाब दिया। बॉस, SBR-61 जब मौजूद होगी तो फिर इस मिशन में कोई कठिन बात बाकी नहीं रह जाती। वो अंदर जो अफराद मौजूद होंगे वो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। वैसे मेरा ख्याल है कि यहाँ हमें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, बल्कि मैं अकेला जाऊँगा, इस तरह ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि मेरा तजर्बा है जहाँ इस किस्म के दिफाई साइंसी इंतजामात हों वहाँ ज़्यादा आदमी नहीं होते और फिर ज़्यादा भीड़ भाड़ बाज़ औक़ात मिशन की नाकामी का बायस भी बन जाती है, डिक्सन ने जवाब दिया। लेकिन हो सकता है वहाँ वाकई ज़्यादा आदमी हो, एंथोनी ने कहा। होंगे भी सही तो क्या हो जाएगा, डिक्सन को कभी इस बात की परवाह नहीं रही, डिक्सन ने जवाब दिया। ओके ठीक है, बहरहाल ये मिशन तुमने मुकम्मल करना है और इसलिए जिस तरह मुनासिब समझो करो, अलबत्ता मैं तुम्हारी तरफ से कामयाबी की रिपोर्ट का इंतज़ार करूंगा। ये बताना तो बहरहाल फजूल है कि TIT में नाकामी के लफ्ज़ का मानी यकीनी मौत होता है, एंथोनी ने कहा। और डिक्सन सारे लाता उठ खड़ा हुआ। यस बॉस, डिक्सन ने कहा और फिर मुड़कर तेज तेज कदम भरता हुआ बाहर निकल गया। टाइगर ने चौक पर रुकने का इशारा जलते ही अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। उसके साथ ही एक कार भी रुकी हुई थी और टाइगर ने बेहयाल में गर्दन मोड़कर जब देखा तो बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि कार की साइड सीट पर जो नौजवान बैठा हुआ था वो वही था जो मादाम प्रोशिया पर धागे से बंधा हुआ कीड़ा उठाए हुए था और मादाम प्रोशिया ने उसका नाम डायजान बताया था।
ٹائیگر کو دودھ والے نے رسیوں کے بندش سے رہا کیا تھا اور ٹائیگر کے آزاد ہوتی ایکس2 کو پوری تفصیلات بتا دی تھی، لیکن ایکس2 سے مزید کوئی ہدایات نہ دی تھی، اس لیے وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے لاشعور میں ڈائجان کے بارے میں تجسس موجود تھا، کیونکہ مادام پروشے کو ڈائجان نے ہی رسیوں سے باندھا تھا، اور مادام پروشے جس انداز کی لڑاکا تھی، اسے باندھ لینا کسی عام سے آدمی کا کام نہ تھا۔ اس لیے اب جیسے اچانک ڈائجان اسے نظر آیا تو وہ چونک پڑا۔ اسی لمحے ٹریفک کھل گئی اور ڈائجان والی کار آگے بڑھ گئی۔ ٹائیگر اس وقت ایک کلب میں جانے کا پروگرام بنائے ہوئے تھا، لیکن ڈائجان کو دیکھنے کے بعد اس نے کلب جانے کا ارادہ بدل دیا۔ وہ اسے چیک کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے موٹر سائیکل کار کے پیچھے لگا دی اور بڑی احتیاط سے تعاقب کر رہا تھا تاکہ ڈائجان کو شک نہ ہو سکے۔ گو ڈائجان اس سے واقف نہ تھا، لیکن بہرحال ٹائیگر جانتا تھا کہ ڈائجان بھی عام آدمی نہ ہے۔ پھر جیسے ہی ڈائجان کی کار ایک چوک سے دائیں طرف شمال مشرق کی طرف جانے والی پہاڑیوں کی طرف مڑی، ٹائیگر موڑ سائیکل سیدھا لے جاتا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اگر وہ ان کے پیچھے گیا تو لازماً چیک ہو جائے گا، جبکہ ان پہاڑیوں پر جانے والے وہ ایک اور راستے سے واقف تھا۔ اس طرح سے اسے لمبا چکر کاٹنا پڑے گا، لیکن وہ بہرحال انتہائی محفوظ طریقے سے اس تک پہنچ سکتا تھا۔ پہاڑیوں کو کراس کر کے یہ سڑک ایک تفریحی اسپاٹ کی طرف جاتی تھی، اور پہاڑیوں پر ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے ڈائجان جیسے آدمی کو دلچسپی ہوتی، اس لیے وہ سمجھ گیا تھا کہ ڈائجان اس تفریحی اسپاٹ پر ہی جا رہا ہے اور وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتا ہے۔ موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ سڑک گھوم کر پہاڑیوں میں دائیں طرف سے داخل ہوتی تھی اور پھر باہر سے ایک لمبا چکر کاٹ کر اس تفریحی اسپاٹ تک پہنچتی تھی۔ اس طرح پہاڑی اونچ نیچ سے سفر کرنے والا بچ جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جاننے والے اس سڑک کو ہی اس تفریحی اسپاٹ تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہیوی انجن موٹر سائیکل پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس تفریحی اسپاٹ تک پہنچنے میں اسے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ تفریحی اسپاٹ پر پہنچ کر اس نے موٹر سائیکل ایک طرف اسٹینڈ کیا اور ادھر ادھر گھومنے لگا، لیکن وہی پارکنگ میں وہ کار نظر آ رہی تھی جس میں ڈائجان سوار تھا، اور نہ ہی ڈائجان وہاں کہیں نظر آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اب تک جہاں نہ پہنچا، جبکہ پہاڑیوں کا راستہ تو خاصا شارٹ کٹ ہے؟ ٹائیگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اب اس کے سوا اور کیا نتیجہ نکل سکتا تھا کہ ڈائجان پہاڑیوں میں ہی رک گیا، لیکن کیوں؟ پہاڑیاں تو بالکل ویران اور سنسان تھی۔ ہاں، البتہ معدنیات کی تلاش کے لیے ایک محکمے کا دفتر موجود تھا، اور بس مجھے چیک کرنا چاہیے، ضرور کوئی خاص گڑبڑ ہے، ٹائیگر نے کہا۔ پھر مڑ کر تیزی سے اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحے بعد وہ موٹر سائیکل پر بیٹھا اس راستے کی طرف بڑھ رہا تھا جو وہاں سے گزر کر دوسری طرف جاتا تھا۔ موٹر سائیکل دوڑاتا وہ آگے بڑھا جا رہا تھا۔ کسی دور سے معدنیات والے محکمے کی عمارت نظر آنے لگی، لیکن ابھی وہ خاصا دور تک ایک پہاڑی سے نیچے اتر کر جیسے اس کا موٹر سائیکل آگے بڑھا، اسے دور سے گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دی اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر دی۔ فائرنگ کی آواز دوبارہ سنائی نہ دی تھی، لیکن اس کا اندازہ تھا کہ یہ آواز اس عمارت کی طرف سے آئی۔ عمارت کے رخ والی سڑک پر آتے ہی اس عمارت سے کچھ دور سڑک پر ملٹری کی ایک خالی جیپ کھڑی نظر آئی، لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا، اور اسی لمحے اس کا موٹر سائیکل عمارت کے پھاٹک کے سامنے پہنچ گیا، اور ٹائیگر نے کھلے ہوئے پھاٹک سے اندر پڑی فوجیوں کی لاشیں دیکھ لی تھی۔ اس نے انتہائی تیز رفتاری سے موٹر سائیکل بند کر کے اسے اسٹینڈ کیا، پھر تیزی سے دوڑتا ہوا پھاٹک کے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ یکلخت ایک طرف سے ریوالور چلنے کا دھماکہ ہوا، اور ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی گرم سلاخ اس کی پسلیوں میں گھستی چلی گئی ہو۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریکی میں اس طرح ڈوبتا چلا گیا جیسے کسی نے اس کے ذہن میں موجود روشنی کا بٹن یکلخت آف کر دیا ہو۔ اچانک روتے روتے بلیک زیرو کے ذہن میں عمران کی دی ہوئی ہدایات کسی جگنو کی طرح چمکی، اور اس کے ساتھ ہی T2 طیارے کے سلسلے میں ساری صورتحال اس کے ذہن میں آ گئی، اور وہ بری طرح چونک کر سیدھا ہوا، اور دوسرے لمحے اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے گھما کر تیزی سے اسپتال کے پھاٹک کی طرف بڑھتا گیا۔ اب اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ وہ جذباتی پن کی لہر جس طرح اچانک آئی تھی، اسی طرح اچانک چل بھی گئی تھی۔ باہر سڑک پر آ کر بلیک زیرو نے جیب سے رومال نکالا اور اپنا چہرہ اور آنکھیں صاف کر کے رومال دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ مختلف سڑکوں پر کار دوڑاتا ہوا دانش منزل کے گیٹ کے سامنے پہنچ گیا۔ گیٹ بند تھا۔ بلیک زیرو نے کار کے ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک بٹن دبایا۔ یہ دانش منزل کے آٹومیٹک نظام سے منسلک کنٹرول کا بٹن تھا۔ اس بٹن کے دبتے ہی اندر موجود آٹومیٹک نظام خود بخود پھاٹک دیتا، لیکن اس نے 2-3 بار بٹن دبایا مگر پھاٹک اسی طرح بند رہا۔
تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ وہ خود اسپتال جاتے ہوئے آٹومیٹک نظام کو آن کر گیا تھا، لیکن وہ آٹومیٹک نظام کھول ہی نہ رہا تھا۔ وہ چند لمحے ہونٹ نیچے اس عجیب سی صورتحال پر غور کرتا رہا، پھر اس نے کار پیچھے ہٹائی، اسے موڑ کر اس طرف کو چل پڑا جدھر سے واپس آیا تھا۔ دانش منزل کی طویل دیوار کے خاتمے پر ایک سڑک سائیڈ پر سے گزر رہی تھی۔ اس نے سائیڈ روڈ پر کار موڑ دی اور دانش منزل کے عقب میں موجود ایک چھوٹے سے پرائیویٹ باغ کے پھاٹک پر پہنچ گیا۔ اس نے مخصوص آواز میں ہارن دیا تو چند لمحوں بعد باغ کا پھاٹک کھل گیا۔ پھاٹک ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کھولا تھا۔ بلیک زیرو کار اندر لے جاتا گیا۔ یہ باغ بھی سیکرٹ سروس کی ملکیت تھا اور یہ ادھیڑ عمر آدمی بھی سیکرٹ سروس کا ہی ملازم تھا، لیکن وہ بلیک زیرو کو طاہر کے روپ میں ہی جانتا تھا۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ طاہر X2 ہے۔ اس طرف دانش منزل کے اندر جانے کا ایک ایسا خفیہ راستہ موجود تھا جس کا تعلق اندرونی نظام سے نہ تھا۔ یہ راستہ عمران نے اس مقصد کے پیش نظر بنایا تھا کہ اگر کبھی کسی وجہ سے اندرونی نظام فیل ہو جائے یا ایسی ہی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس راستے کو استعمال کیا جا سکے۔ ویسے تو اس راستے کو اچانک استعمال کرنے کی کبھی نوبت نہ آئی تھی، لیکن اب بہرحال اسے استعمال کرنا پڑ رہا تھا۔ بلیک زیرو نے کار باغ کے اندر بنی ہوئی ایک بارادری کے نیچے کھڑی کی، پھر اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس راستے کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت کے قریب آم کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ بلیک زیرو اس کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ دوسرے لمحے وہ کسی پرتیلے بندر کی طرح اس درخت پر چڑھنے لگا۔ اوپر ایک دو شاخہ تھا۔ اس دو شاخے کے عین درمیان میں ایک سوراخ تھا، جیسے عام طور پر طوطے پرانے درختوں میں بنا لیا کرتے ہیں۔ بلیک زیرو نے سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالا، پھر دائیں طرف ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹٹولنا شروع کیا۔ چند لمحوں بعد اس کی انگلیاں ایک ابھری ہوئی کیل نما جگہ سے ٹکرائی اور بلیک زیرو نے پوری قوت لگا کر اس کیل کو پریس کر دیا۔ پھر جتنی تیزی سے اوپر بڑھا تھا اتنی تیزی سے وہ نیچے اترا۔ ادھیڑ عمر آدمی اس طرف نہ آیا تھا۔ بلیک زیرو درخت سے اتر کر دانش منزل کی عقبی دیوار کی طرف بڑھا اور اس نے سنگ دیوار کی ایک مخصوص جگہ پر جا کر اس کی جڑ میں زور سے بوٹ کی ٹو ماری۔ دوسرے لمحے دیوار کے اندر ایک دروازہ نمودار ہو گیا جس کے پیچھے ایک طویل سرنگ نما راستہ نظر آ رہا تھا۔ بلیک زیرو اس دروازے کو کراس کر کے آگے بڑھا اور اندر جا کر اس نے سائیڈ دیوار پر سے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو دبایا تو دیوار دوبارہ برابر ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی سرنگ کی چھت سے روشنی نمودار ہو گئی۔ بلیک زیرو کو اس روشنی کے جلنے سے اور زیادہ حیرت ہوئی، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ دانش منزل میں الیکٹرک سپلائی موجود تھی۔ یہاں دورہ نظام تھا۔ اگر سپلائی رک جاتی تو یہاں موجود ایک ہیوی جنریٹر خود بخود چل پڑتا تھا، اس طرح بجلی کی سپلائی ختم نہ ہوتی تھی۔ پھاٹک نہ کھلنے پر بلیک زیرو کو بھی خیال آیا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ڈائریکٹ الیکٹرک سپلائی بھی نہ آ رہی ہو اور جنریٹر بھی خراب ہو گیا ہو، لیکن بلب سے روشنی نکلنے کا مطلب تھا کہ بجلی کی سپلائی موجود تھی اور اس کے بعد آٹومیٹک نظام کے کام نہ کرنے کی اور کوئی وجہ باقی نہ رہی تھی۔ یہی سوچتا ہوا بلیک زیرو سرنگ میں آگے بڑھتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک دروازے تک پہنچ گیا جو اس سرنگ کی طرف سے بند تھا اور اس پر ایک مخصوص قسم کا تالا لگا ہوا تھا جو مخصوص نمبروں سے کھلتا اور بند ہوتا تھا۔ بلیک زیرو نے چند لمحوں میں ہی لاک کھولا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ دانش منزل کے اندر پہنچ چکا تھا۔ دانش منزل میں خاموشی تھی۔ بلیک زیرو مختلف راہداریوں سے گزرتا ہوا آپریشن روم کی طرف بڑھ گیا، لیکن آپریشن روم کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی وہ یکلک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا تھا۔ آپریشن روم میں سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، کسی جیتے جاگتے انسان کی، اور اس آواز نے بلیک زیرو کا ذہن بھگ سے اڑا دیا تھا۔ اس وقت کسی اجنبی کی آپریشن روم میں موجودگی اس کے لیے ناقابل یقین تھی، لیکن آواز بہرحال اب بھی آ رہی تھی۔ بلیک زیرو نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر دروازے کو آہستہ سے کھولا۔ پھر اس کی نظریں ایک نوجوان پر جم گئی جو بڑے اطمینان سے اس کی کرسی پر بیٹھا ہوا X2 والے مخصوص ٹیلی فون پر بات کر رہا تھا۔ سامنے میز پر ایک عجیب سی پورٹیبل مشین رکھی ہوئی تھی، چونکہ اس نوجوان کی اس دروازے کی طرف سائڈ تھی اور فون میں مصروف تھا، اس لیے بلیک زیرو کو وہ دیکھ نہ سکا تھا۔ لیکن باس، میں نے بے حد کوشش کی ہے، مگر سوائے ایک دروازے کے اور کوئی دروازہ کھل ہی نہیں رہا، اور وہ دروازہ بھی ایک سرنگ سے ہوتا ہوا ایک کمرے میں جا کر بند ہو جاتا ہے۔ اس کمرے کا دوسرا دروازہ باہر سے بند ہے۔ دروازے کی ساخت ایسی ہے کہ اس پر گولی بھی اثر نہیں کرتی۔ یہ پوزیشن دوسرے دروازوں کی ہے، اس نوجوان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر وہ چند لمحوں تک دوسری طرف سے آنے والی آواز سنتا رہا، چونکہ ٹیلی فون سے منسلک
لاؤڈر بند تھا، اس لیے دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز بلیک زیرو تک نہ پہنچ